فرعون بہت ظالم و جابر بادشاہ،
جبر اور بادشاہت کے نشے اور غرور میں اس نے خود کو معبود کہنا شروع کیا کہ ہم معبود ہیں، میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، میری بات مانو تو ٹھیک اور نہیں مانو تو تم کو جینے کا حق نہیں ہے، تم کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو غلام بنانا چاہے تو بنی اسرائیل غلام بنی اور فرعون کا ظلم اور جبر بڑھتا جا رہا تھا اور یہاں تک کہ خود کو معبود ہونے کا اعلان کیا کہ ہم بھی خدا ہیں، ہم بھی معبود۔ تو جب انسان پر ظلم ہوتا ہے، جب انسانیت کراہنے لگتی ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ کا غضب بھی جوش میں آتا ہے۔ رحمت ان لوگوں کے لیے جن پر ظلم ہوتا ہے اور انسانیت کراہنے لگتی ہے، ان کے لیے خدا رحمت بن جاتا ہے۔ اور جو ظالم ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، لوگوں کو محکوم بنانا چاہتا ہے، غلام بنانا چاہتا ہے، لوگوں کو غلام بناتا ہے، زور زبردستی کرتا ہے اور گویا کہ انسانیت نہیں ایک حیوان کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے، تو ایسے ظالموں پر خدا کا غضب آتا ہے، خدا غضبناک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اب بہت ہو چکا ظلم اور جبر اور غلامی، تو ایک چیز غور کیجیے، بچہ ریت پر گھرودہ بناتا ہے، چھوٹا چھوٹا گھرودہ، بچپن میں ہم لوگ بھی بنایا کرتے تھے، آپ لوگوں نے بھی بنایا ہو۔ کھیت میں چلے جاتے تھے اور کھیت میں گرد ہوا کرتا تھا، اس گرد سے گھرودہ بنا کے کھیلا کرتے تھے۔ تو بچے گھرودہ بناتے ہیں، اگر ان بچوں کے ان گھرودوں کو جو کھلانے کے لیے بنایا ہے، اگر کوئی جا کے توڑ دے، اس وقت بچے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور اس بچے کے اندر کتنا غصہ پیدا ہوتا ہے، اس کے جذبات برنگیزہ ہوتے ہیں، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو کم سے کم رونے ضرور سکتا ہے۔ یہ رونا، یہ آنکھوں سے آنسو کے قطروں کا ٹپک جانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے، اس کو بڑا صدمہ پہنچا ہے، اس کو بڑی تکلیف دی۔ ایک کمہار برتن گڑھتا ہے بڑی محنت سے، اس پر ڈیزائن بناتا ہے، نقش و نگار بناتا ہے۔ اگر اس کے بنائے ہوئے برتن، اس کی جو کلاکاری ہے اور اس پر جو نقش و نگار بنایا ہے، اتنا خوبصورت نمونہ کا برتن بنایا، اعلیٰ قسم کا، اگر کوئی اس کو توڑ دے تو کمہار کو کتنا غصہ آئے گا، لڑنے مارنے مٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو جس مورتی کو، انسانیت کی جس مورتی کو اس مورتی کار نے کہا، غور کیجیے گا، میں نے جب یہ جملہ کہا کہ انسانیت کی جس مورتی کو اس مورتی کار نے گڑھا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ ہماری گڑھی ہوئی مورتی کو کوئی برباد کر دے، کوئی توڑ دے اور کوئی اس پر ظالمانہ قبضہ کر لے اور کوئی اس کو غلام بنا کے رکھنا چاہے، وہ مورتی کار کیسے چاہے گا؟ جب ایک معمولی ہم اور آپ، ایک چھوٹا بچہ اپنے بنائے ہوئے گھرودے سے تیار ہوتا ہے، تو وہ مالک، وہ خالق کائنات جس نے انسانیت کو پیدا فرمایا، اگر انسانیت سسک رہی ہے اور انسانیت کرا رہی ہے، تو اس رب ذوالجلال کا ہے جو غضب کتنا اعلیٰ ہوگا اور کتنے اونچے اس پر ہوگا۔ تو جب فرعون نے غلام بنایا، لوگوں پر ظلم جبر کرنا شروع کیا، تو اللہ نے اس کی سرکوبی کے لیے
ایک کو بھی، اور وہ ایک کون تھا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی فوجی جرنیل نہیں تھا، کوئی بہت بڑا انجینئر نہیں تھا، بلکہ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پیغمبر موسیٰ کو کیوں بھیجا؟ فرعون کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اور فرعون نے جو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ظلم اور جبر کرتا تھا، اتنا ظلم اور جبر کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اتنا ظلم اور جبر کرتا تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے لڑکوں کو جب لڑکا پیدا ہوتا تھا تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے چھاتی سے لگایا اور یہ دودھ پی۔ دشمن کے گھر میں اللہ نے پرورش کا انتظام کیا، اور اپنی ماں کا دودھ پیے اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا۔ کتنا بڑا مسدد الاسباب ہے۔ آج پھر وہاں دودھ پیتے رہے، ماں دودھ پلاتی رہی، پرورش ہوئی، اور بچپنے میں فرعون جب گود میں لے کے کھلاتا تھا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ چلانے کی، تو کبھی اس گال پہ تماشا لگتا تھا فرعون کا، کبھی اس گال پہ لگتا تھا۔ موسیٰ کو بچپنے ہی سے اپنا گود دیکھا میں شروع کر دیا۔ ایک بار داڑھی پکڑ لیا، فرعون کو غصہ ہے، وزراء کو بلا، کہا کہ یہی بچہ ایسا لگتا ہے جو میرے لیے پکڑا۔ وزیروں نے کہا کہ ایسا کیا جائے، بچہ تو بچہ ہے، وہ تو اس طرح کی حرکت کرتا ہی ہے، ایسا کیا جائے کہ ایک طرف آگ رکھ دیا جائے اور ایک طرف لال رکھ دیا جائے، بچے کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر بچہ لال کی طرف چلا جائے، لال پکڑ کے اٹھا لے، بچہ لال چیز کو دیکھ کے دوڑتا ہے کھیلنے کے لیے، تو اگر لال پکڑ کے اٹھا لے تب سمجھا جائے کہ یہی بچہ آپ کے لیے دشمن، اور اگر آگ پکڑ کے اٹھا لے تو سمجھا جائے کہ یہ تو بچہ ہے، لال چیز دیکھ کے آگ اٹھا لیا۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ پاؤں چلانے کی، اس نے اسی میں داڑھی پکڑ لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ موسیٰ کو چھوڑ دیا گیا، ایک طرف آگ اور ایک طرف لال رنگ۔ موسیٰ تو نبی بڑے تو وہ لال کی طرف، لیکن فرشتے نے پھر رخ موڑ دیا اور پھر وہ آگ کی طرف چلے گئے، اور آگ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، کیا کچھ بھی پڑا دیکھا اٹھایا منہ میں ڈال دیا، بچوں کی عادت ہوتی ہے، گندا سندا سب کچھ اٹھایا منہ میں ڈال دیا، مٹی اٹھایا منہ میں ڈال دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے آگ کا وہ ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بڑا دین ہانکتے ہیں، ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ یقین ہو۔ ارے جب موسیٰ علیہ السلام میں چھوٹے بچے تھے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے وہ آگ کی طرف چلے گئے، آگ کو پکڑا ہوگا تو پہلے تو ہاتھیں جل گیا ہوگا، جیسے ہی ہاتھ جلا ہوگا آگ گھاٹ سے چھوٹ گئی ہوگی، اٹھا کے منہ میں کیسے رکھ لیا؟ تو عجیب بات آ سکتی ہے، ذہن میں بات آ سکتی ہے۔ تو بھائی کوئلے کی آگ دیکھا ہے؟ کوئلہ سے جاتے ہوں گے، ماشاءاللہ سب لوگ تو پکے مسلمان ہیں، ہر جمعہ کو تو مسلمانی ضرور ہوتی ہوگی، کیا ہے کیا جمعہ ہے چلے جاؤ رحیم آباد کروں تو کباب تو بنتا ہوگا، تو کوئلے پر کباب بناتے ہیں آپ، تو کوئلے کی آگ کو دیکھا ہے؟ کوئلے کی آگ ایک طرف سے آگ پکڑے ہوتی ہے اور ایک طرف آگ نہیں لگی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے کوئلے کی آگ۔ تو آگ کا جو حصہ تھا وہ سامنے تھا کوئلے کی آگ کی، جب نہ وہ لال کی طرح لگتا تھا، تو کوئلے کی آگ کی ایک طرف آگ پکڑے ہوئی تھی تو وہ لال لال لگتا تھا لال کی طرح، اور پیچھے والا حصہ اس میں آگ نہیں پکڑے ہوئی تھی۔ موسیٰ نے جب اس آگ پر ہاتھ ڈالا تو اتفاق سے ہاتھ میں وہ حصہ پکڑایا جس حصے میں آگ نہیں لگی، ہاتھ نہیں جلا، اٹھایا بچے اپنی آگ، بچوں کی عادت کے مطابق منہ میں ڈال دیا، زبان جل گئی، زبان جل گئی تو زبان میں لکنت پیدا ہو، بولنے میں تترانے لگے، صحیح سے بول نہیں پاتے۔
تو جب فرعون کی فرعونیت بڑھی اور جب موسیٰ بڑے ہوئے فرعون کی فرعونیت بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے کچھ معجزے دیے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے، اللہ نے کچھ معجزے دیے اور معجزہ دے کے اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف چلے جاؤ، وہ بہت ہی سرکش ہو گیا۔ کس بنیاد پر سرکشی؟ صرف اس بنیاد پر سرکشی کہ انسانیت کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا۔ میں بہت نقطے کی بات کر رہا ہوں۔ سرکش کیوں کہا؟ طغیان، سرکشی، کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کی طرف جاؤ، وہ بہت ہی سرکش ہو گیا، طغیانی کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے۔ کس بات کی سرکشی؟ انسانیت کو غلامی کی زنجیر میں رکھنے۔ میں ایک بات اور بتلاؤں اس کے ساتھ ساتھ کہ انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے، انسان کو غلام بنانے کے لیے، انسان کی عزت کے لیے، انسان سر بلند رہے، انسانیت قوم سر بلند رہے، قوم کی اور انسان کی سربلندی کے لیے چار چیزیں ضروری ہوا کرتی ہیں، تقریباً چار۔ پہلی چیز ہوتی ہے بنیادی تعلیم کسی قوم کی۔ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو بنیادی تعلیم اس کی ختم کرنی۔ بنیادی تعلیم نمبر ایک، نمبر جس سے انسان کی حقیقت بنتی ہے۔ نمبر دو میں اقتصادی اور مالی ترقی۔ اگر اقتصادی اور مالی ترقی پر بریک لگا دیا جائے، اگر اس کو تباہ کر دیا جائے کسی قوم کی اقتصادی اور مالی ترقی کو، تو وہ قوم بزدل ہو جائے گا اور پھر وہ قوم محکوم ہو جائے گا۔ پھر ہے کہ صاحب آپسی تعلقات یہ ختم کر دیے جائیں، آپس میں لڑانے بھڑانے کا طریقہ اپنایا جائے، خاندان کے نام پہ مختلف ناموں سے آپس میں لڑا دیا جائے کسی قوم کو، وہ قوم محکوم ہو جائے گی، غلام ہو جائے گی۔ اور باہر کا رابطہ ختم کر دیا جائے، جس کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں، بیرونی امداد، تو باہر کا رابطہ ختم کر دیا جائے۔ فرعون نے یہ چاروں چیز کیا، ان چاروں چیز کو تفصیل سے بتلانے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے اور جمعہ کا وقت اتنا نہیں ہوتا ہے۔ تو باہر عرض میں یہ کر رہا ہے کہ جب ہر طریقے سے تباہ کر دیا بنی اسرائیل کو، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بہت سرکش ہو گیا، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ یہ کہ اتنا بڑا کام ایک نہتے کو آپ دے رہے ہیں، ایک بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ، اس کے پاس فوج، لشکر، خزانے، افراد سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 4-5 چیز مانگا حضرت موسیٰ نے۔ ایک کہا کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، کہیں دل ہم نہ رہے، میرے سینے پر تیری باتیں القا ہو جایا کریں۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اتنے عظیم الشان کام کو اللہ ہے پروردگار عالم میرے لیے آسان ہے۔ جو ہوا، رب اشرح لی صدری سینہ کھول دے، ویسر لی امری معاملہ کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہوں کو کھول۔ یہ گرہ 2 معنی تھے۔ ایک موسیٰ نے جو آگ کا ٹکڑا اٹھا کے بچپنے میں منہ میں ڈال دیا تھا، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، تو تبلیغ کا کام کرنے میں دشواری پیدا ہوتی، صحیح ڈھنگ سے بول نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ مطلب اس کا ہے کہ اللہ سے دعا کیا، واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی گرہوں کو کھول۔ جب اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت عطا کیجیے کہ میں صحیح ڈھنگ سے آپ کی بات لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھیں۔ اور پھر آگے کہا کہ اتنے بڑا کام اکیلے میں کیسے کروں، کوئی ساتھی چاہیے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا، پھر عمر فاروق کو بنا دیا۔ کوئی ساتھی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا وجعلنی وزیرا من اہلی، اے پروردگار میرا کوئی وزیر بنا دے، نائب بنا دے، ادھر ادھر سے مت بنانا ہے اللہ، میرے ہی خاندان میں سے بنا، وجعلنی وزیرا من اہلی، جب خاندان میں سے بھی ادھر ادھر کے لوگوں کو نہیں بنا، طے کر دیا ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا نائب بنا، اشدد بہی امری، اس سے میری کمر مضبوط ہوگی، مجھ کو طاقت ملے گی اور میں کام کروں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اور ان سارے کاموں کے بعد حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ جس بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، جس بنی اسرائیل پر تم ظلم کرتے ہو، جس بنی اسرائیل سے تم اپنا سجدہ کرواتے ہو، تو سنو، ارسل مانا بنی اسرائیل، میرے پاس بنی اسرائیل کو بھیج۔ پہلا کام یہ، حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زندگی گزارنے کے لیے توریت پہلے اتار دی، دوسرا توریت بعد میں درخواست کیا، نہ تو اقتصادی کام کے لیے کچھ مانگا کہ ان کو مضبوط کر دے، گھر پہ کھانا کھلا دے، ان کو دولت دے دے، روپیہ دے دے، یہ سب نہیں مانگا، بلکہ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا، فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے پاس بھیج۔ معلوم یہ ہوا کہ جب جب انسانیت غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جاتی رہے گی، انسانیت کو غلامی سے چھڑانا موسوی حضرت موسیٰ کی سنت ہے، اور انسانیت کو غلامی سے چھڑانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قائدانہ کردار ہمارے سامنے۔ تو انسانیت کو غلامی سے آزاد کرانا عبادت میں داخل، اور انسانیت کو ہارنا نہیں چاہیے۔ وہی فرعون جب موسیٰ بنی اسرائیل کے پیچھے پڑا اور سوچا کہ ان کو ہم مار کاٹ کے رکھ دیں، برابر کر دیں، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے وہاں سے چلے، تو سامنے دریا ہے، دریا نیل، اور پیچھے فرعون ہے مصر کے اندر، فرعون کی لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرائی، بنی اسرائیل گھبرائی، اے موسیٰ اور کیا کریں، سامنے جوش مارتا ہوا دریا ہے، اور پیچھے سے فرعون کی لشکر اب طور پر پہنچ گئی، آگے بڑھتے ہیں تو ڈوب کے مر جائیں گے، اور اگر نہیں آگے بڑھتے ہیں تو فرعون کی لشکر میرا قصہ تمام کر دے گی۔ اے موسیٰ اب کیا کریں، تیری بات تو مان کر چلے۔ موسیٰ نے کہا کہ ڈر مت، اللہ میرے ساتھ میرا رب، لا تحزن معی ربی، ڈر مت، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ لاٹھی کو مار، اس دریا کے پانی پر موسیٰ نے مارا، کوئی چیز پھینکی ہے پانی پر زور سے تو پانی پھٹ جاتا ہے، پانی پھٹا، وہ راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ تو نکل گئے، اور فتلہی میں فرعون بھی آ پہنچا اپنی لشکر کے ساتھ، اس نے دیکھا راستہ بنا ہے لشکر کے ساتھ، اس نے بھی گھوڑا ڈال دیا دریا میں، جیسی بیچ دریا میں گیا پانی پڑا ہوا۔ قرآن میں ہے، اللہ نے کہا کہ اس کی لاش کو عبرت بنائیں گے۔ آج بھی اس فرعون کی لاش موجود ہے میوزیم کے مصر میں، اور لوگ بتلاتے ہیں کہ اس میں گوشت بھر جاتا ہے، اور اس میں چوہے چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ چوہا نوچ نوچ کے اس کا گوشت آج بھی کھاتا ہے، گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہے، پھر گوشت بھرتا ہے، پھر چوہے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں۔ دیکھنا ہو تو فرعون کی میوزیم میں جا کے دیکھو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے وقت کے فرعونوں، سمجھ جاؤ، وقت کے نمرود کا لیڑے مچھر سے اللہ نے تمام کروا دیا تھا، وقت کے فرعون کا آج یہ حشر ہے کہ چوہے نوچ نوچ کے ابھی تک اس کی دان کھا رہے ہیں، اور قیامت تک کھاتے رہیں گے۔ انسان کو اور انسانیت کو غلام بنانے کی گندی پالیسی سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک منٹ کے اندر، کہ ساری چیزوں کے باوجود ہمارے سامنے اسوہ رسول سامنے ہے، ندیوں کا اسوہ میرے سامنے ہے، ہم سب کچھ کریں، سارا
کوششیں کریں، سب کچھ کریں، لیکن خدا کو نہیں۔ آپ سب کچھ کریں گے، خدا کو بھول جائیں گے تو کامیابی شاید نہ، شاید کیا کامیابی کی امید نہیں ہے۔ آپ تھوڑی کوشش کریں، خدا پر بھروسہ زیادہ کریں اور خدا کو یاد کریں، ذکر کریں۔ اب بھی یاد نہیں کرو گے تو کب یاد کرو گے؟ اب کون سا دن آنے والا ہے؟ یہ تو بہت برا وقت ہے۔ اب اس سے زیادہ برا وقت اور کیا آنے والا ہے؟ ذرا غور کرو، تصور کرو اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں۔ یہ سب کوٹھی، بنگلے، گاڑی سب کھڑے کے دھرے رہ جائیں گے، سب سیز کر لیے جائیں گے۔ ذرا غور کرو تو کوشش بھی کرو، آپ خدا کے آگے ماتھا ٹیکیے، خدا سے رجوع ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دشمن کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کروایا تھا اور وہی موسیٰ فرعون کے خاتمے کا سبب بنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی موسیٰ پیدا فرما دے گا۔ ہم کوشش بھی کریں اور اللہ کے آگے ہم جھکیں۔ بات تو بہت ہی کہنے کی، لیکن جمعہ کا مختصر وقت مناسب نہیں، اس لیے اللہ ہمیں آپ کو حوصلہ نیک عمل کی توفیق عطا کرے اور کلمۃ الحق عند سلطان جائے۔ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائے۔ ظالم حکمراں کے سامنے حق بات کر دینا افضل جہاد ہے، یہ عبادت ہے۔ اس عبادت سے بھی گریز نہیں جائے گا۔ اب بات ہمیشہ بولنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حق پر قائم رکھنے، حق بولنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا